السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا جس پر وہ مشرک اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور پوجا کے طور پر اس درخت گرد طواف کرتے تھے اور تعظیماً اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ اس درخت کا نام ذات انوات تھا۔ نبی علیہ السلام کے ہمراہیوں میں سے ایسے مسلمانوں کی تعداد بھی شامل تھی جو نئے اسلام میں آئے تھے، نئے کفر سے اسلام میں آئے تھے، اسلامی احکام، شرائع، دینی تعلیمات سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے اور اسی طرح شرک سے بیزاری اور توحید میں کامل مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔ انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے اس درخت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات، کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار کو لٹکایا کریں، جس سے ہم برکت حاصل کریں، جس سے ہم تبرک حاصل کریں، اس کو ذات انوات کہا کریں، جیسا کہ مشرکوں نے اس درخت کو اپنے لیے ذات انوات بنا رکھا ہے اور اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب خواہش سن کر عذرا حیرت اور تعجب فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تم ایسے کہہ رہے ہو، ایسی بات کہہ رہے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود یا بت بنا دیجئے جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں، تاکہ جس طرح وہ کافر اپنے بتوں کو پوجتے ہیں ہم بھی اسی طرح اس بت کو پوجیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بطور تنبیہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم، حدیث نمبر 2180۔ محترم بھائیو، معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافروں جیسے کام کریں گے، جو شرک کریں گے۔ فرمایا تم ان کے راستے پہ چلو گے، تم سے یہ غلطی سرزد ہوگی، تم مسلمانوں سے۔ آج ہمارے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو درختوں کو، جو اغیار کو، جو غیر اللہ کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے۔ اللہ نفع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتے، وہ کسی اور سے نفع نقصان مانگتے، کسی اور سے حاجتیں طلب کرتے، کسی اور۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ جتنوں کو وہ پکارتے ہیں، جتنوں کو وہ بلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، پیدا شدہ ہیں، اپنے آپ کو پیدا نہیں کر پائے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ اختیار کوئی ہے تو محدود ہے، دینے کا، نفع نقصان کا، سننے کا، حاجت روائی کرنے کا، مشکل کشائی کرنے کا، سارے معاملات کرنے کا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکلات دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی داتا دستگیر ہے، گنج بخش ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں صرف اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے اور ایسے عقائد سے، ایسی باتوں سے، ایسے اعمال سے بھاگنا ہے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔